السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی سیٹ ڈے 4 میں میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ ہمارا سورہ آل عمران چل رہا تھا اور ہم نے بی بی مریم، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے بارے میں پڑھا تھا۔ آیت نمبر 91 تک ہم نے 3rd جز میں کمپلیٹ کیا۔ آج ہم 4th جز اپنا سٹارٹ کرتے ہیں، جو بہت ہی زبردست پیاری آیت اور ریمائنڈر کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 92 میں سورہ آل عمران کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے نیک بن ہی نہیں سکتے، چاہے تم کتنی بھی نیک بننے کی کوشش کر لو، سر پہ دوپٹے لے لو، سر پہ ٹوپی پہن لو یا کچھ بھی کر لو، تم اللہ کے نزدیک نیک کنسیڈر نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں، اپنی فیوریٹ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی کہ وہ چیز ہم اللہ کی راہ میں دیں گے جو ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی ہم کو وہ چیز دے تو ہم کو جو جیسی پسند ہے تو ہم بھی دوسروں کو ویسی ہی چیزیں دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، پرانی چیزیں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑی چیریٹی ہم لوگوں نے کر لی ہے، جبکہ یہ کیا ہے، غلط ہے۔ اور پھر جب یہ آیت صحابہ اکرام سنے تو صحابہ اکرام نے اپنی فیوریٹ چیزیں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ڈھیر لگا دیا۔ تو بچوں، آج ہی ہم کو یہ کام کرنے کا ہے کہ ہم اپنی چیزوں میں دیکھیں کہ کون سی چیز ہم کو پسند ہے، وہ چیز ہم کسی نہ کسی سے شیئر کریں، ایون اپنے بھائی بہن کو بھی ہم دے سکتے ہیں اپنی فیوریٹ چیزیں، اور یہ بھی صدقے میں آئے گا۔ اور جز اس طریقے سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا آبجیکشنز کے ذکر کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر وہ اعتراض کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ قبلہ اللہ تعالیٰ نے کیوں چینج کیا، مکہ کی طرف کیوں اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے آیت نمبر 96 میں کہ مکہ ہی جو کعبہ ہے وہی اول بیتن تھا، وہی سب سے پہلا گھر تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے قبلے کے ڈائریکشن کے طور پر بنایا تھا۔ کعبے کی تعمیر کس نے کی تھی آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور اس کا حج کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اگر وہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، استطاعت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 100 میں، اے ایمان والو، یہ بنی اسرائیل جو اللہ کی بار بار نافرمانی اور اعتراض کرتے ہیں ان کو فالو مت کرو، کیونکہ وہ اللہ ان سے ناراض ہے، مغضوب اور ضالین ہے، یعنی کہ جو جیوز اینڈ کرسچنز ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ان کے طریقے حالانکہ تم کو بہت اٹریکٹ کریں گے پر ان کو فالو نہیں کرنا ہے، بلکہ کس کو فالو کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کو فالو کریں گے، قرآن کو فالو کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو، آپس میں ڈسپیوٹ مت کرو۔ اچھا، اللہ کی رسی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رسی کا مطلب قرآن ہے، قرآن کو ہم کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور کیسا، سب مل کر تھامنا ہے، جماعت بن کر، گروپ بن کر، ایک ساتھ مل کر یونٹی کے ساتھ تھامنا ہے۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے اور ایسی رسی ہے جس کا ایک اینڈ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا اینڈ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یہ رسی کو ہم کو پکڑنا ہے، سمجھتے جانا ہے، یعنی کہ قرآن کو سمجھتے جانا ہے، عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے جانا ہے، چڑھتے جانا ہے۔ رسی کو چڑھیں گے تو کیا ہوتا، ہم اللہ کی کلوز ہوتے جاتے نا۔ اور پھر کیا کرو، اللہ تعالیٰ بتا رہے آپس میں تفریقہ مت کرو، کیونکہ یونٹی اسٹرینتھ ہے، اگر آپس میں تم لوگ لڑو گے تو پھر تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اور پھر کیا ہے، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرو، یعنی کہ یہ رسی کے اوپر چڑھنے میں، کلائم کرنے میں فرینڈز بناؤ، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، بڈی بناؤ، قرآن بڈی بناؤ اور ہیلپ کرو۔ اور آیت نمبر 104، 110، 114 بار 3 آیتوں میں بار ریپیٹ کیا گیا، اور قرآن میں بھی پورا ریپیٹ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ذمہ داری کو یاد دلا رہے، کیا کہ تم خیر امت ہے، جو اسلام کی بلیسنگ اللہ تعالیٰ نے تم کو دی، قرآن اتنی بڑی نعمت ہے جو تمہارے پاس ہے، اب تمہارا کام ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا، رائٹ، اور دوسروں کو نیکی کیا ہے بتانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور خود بھی اس کے اوپر ایمان لا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 121 سے 100 تک جنگ احد کا ذکر ہے، اور اس میں سیکھنے کے ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں کہ کس طریقے سے مسلمان جب بہت کم تھے، یعنی کہ صرف 700 تھے جنگ احد میں، اور مشرکین 3000 کی تعداد میں تھے، صحابہ صرف تھوڑے تھے، پر اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے جیت رہے تھے، پر ان سے پھر ایک غلطی ہو گئی، اور وہ کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کر دیے، جس کی وجہ سے آپس میں ڈسپیوٹ بھی ہو گیا، اختلاف ہو گیا، یعنی کہ بحث ہونے لگی، اور اس کے رزلٹ میں صحابہ اکرام ہارنے کے قریب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ڈرو نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، ایمان رہنا ضروری ہے، تبھی ہماری وکٹری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 139 میں فرماتے ہیں، دین سورہ لاسٹ 10 ورسز سے اینڈ ہو رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز تہجد میں پڑھا کرتے تھے، جس
کے اندر اللہ تعالیٰ مومن کی کوالٹیز کا ذکر کر رہے ہیں اور بہت ساری ربنا کی دعائیں ہیں۔ یہاں پر ہمارا سورہ آل عمران اینڈ ہوتا ہے اور سورہ النساء شروع ہوتا ہے۔ النساء کا مطلب دی وومین۔ یہ سورہ بہت ہی پیاری آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے مینکائنڈ کو مخاطب کرے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک نفس سے بنایا اور تمہارے لیے جوڑے بنائے، اور بیویوں سے جب تم یعنی کہ شادی کرو تو اس نیت سے شادی کرو کہ تم ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرو گے، ان سے محبت کرو گے، ان کو لو اینڈ کیئر دو گے۔ اس نیت سے شادی نہ کرو کہ تم ان کو ستاؤ گے، ہرٹ کرو گے یا تکلیف دو گے۔ اور اللہ تعالیٰ یتیم کے مال کے بارے میں بتا رہا کہ یتیم کے مال کو ناحق مت کھا لو اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی مت کرو، ان کے ساتھ مس بیہیو مت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہیں جانے کا ہے۔ بے حیائی کی سزا یہاں پر بتائی گئی ہے، اور یہ ایک صاف طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی شادی کے علاوہ کوئی رشتہ یا کوئی چھپی دوستی نہیں رکھ سکتے۔ یہ گندے کام ہے، یہ بہت برے کام ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک لڑکا اور دوسرا لڑکا بھی آپس میں ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹس نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے لڑکا بھی کپڑے نہیں چینج کر سکتے، لڑکی بھی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کپڑے نہیں چینج کر سکتے۔ یہ بہت ہی گندے کام ہے، یہ بہت ہی گندا عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ وراثت یعنی کہ انہیریٹنس، مرنے کے بعد جو مال ہے اس کو کیسا تقسیم کرنا ہے۔ اور اینڈ میں جز 4 کے اللہ تعالیٰ محرم کی لسٹ بتاتے ہیں۔ محرم کا کیا مطلب ہے؟ وہ رشتہ جس سے ہم شادی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا یہ اسائنمنٹ ہے کہ آپ اپنے مما کے ساتھ بیٹھے اور محرم کی لسٹ بنائیں۔ تو چلیے بچوں، آج ہم کیا سیکھے؟ لیٹس سی کہ آج کا ٹیک اوے یہ ہے کہ آج ہم کو اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ہے۔ اللہ کی رسی یعنی کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور آپس میں یونٹی سے رہنا ہے، خیر امت کی ذمہ داری پوری کرنا ہے، اور کامیابی صرف ان کے ساتھ ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور عورتیں، یتیم، جو بھی کمزور ہے ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا ہے۔ اور کیا نہیں کرنا ہے بچوں؟ بنی اسرائیل یہود و نصارہ کو فالو نہیں کرنے کا ہے، آپس میں اختلاف نہیں کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور بے شرمی گندے کام کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اور یہ جز اگر ہم ایٹ اے گلانس دیکھیں گے تو اس میں 7 چیزیں آپ کو یاد رکھنے کا ہے۔ فیوریٹ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بنی اسرائیل کے آبجیکشنز اور اس کا جواب، خیر امت کی ذمہ داری، جنگ احد کا ذکر، لاسٹ 10 آیتیں سورہ نساء میں وومنز رائٹ ان اسلام، اور محرم کی لسٹ۔ اور آج کی دعا میں آپ لوگ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 لے لیجئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ والی یاد کر لیجئے۔ تو بچوں انشاءاللہ ملاقات کریں گے کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔